الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. درود و سلام بلند آواز سے درود و سلام بلند آواز سے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. صدا نہیں چاہیے پر رسول اللہ پر رسول اللہ کا دین نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن
बचना चाहते हो और जहन्नम की आग से छुटकारा चाहते हो, अगर ये चाहते हो हशर के मैदान में जब आवाज लगे जहन्नमी जहन्नम में चले जाएं, जन्नती जन्नत में चले जाएं, फिर मेरी तेरी सब वो होनी चाहिए और जिसके अंदर जन्नती मौजूद होंगे और जिसमें नबी की ज़ात पे दरूद और सलाम पढ़ने वाले होंगे। इसलिए अगर ये चाहते हो कि हमारी उस सफ में हम भी शामिल हो जाएं तो आज अलविदा जुमाएं। नहीं पता आइंदा साल नसीब होगा या नहीं होगा, नहीं पता आइंदा साल माह रमजान भी मुझे तुझे नसीब होगा या नहीं होगा, लेकिन आज सदा लगा के आवाज बुलंद करके नबी के दीन का चर्चा कर जब दुनिया से जाएगा तेरी जुबान पे नबी के दीन का नाम आ जाएगा। दुनिया में रह के ज़ाते रसूल पे दुरूद पढ़ा कर, दुनिया में रह के नबी की ज़ात पे दरूद व सलाम पढ़ा कर, ये तेरी जुबान जब नबी के दुरूद से तर होगी, तेरी जुबान जब नबी के दुरूद से पाक होगी, तुझे नज़ा लगेगी, जुबान बोल उठेगी सल्लल्लाहु अलैहि जहन्नम से दूर खड़े होंगे, आग जहन्नम की जो है इसका जो सेका होगा ये 5000 मील दूर तक महसूस किया जाएगा। 5000 मील दूर तक जो लोग खड़े होंगे उनका जिस्म जहन्नम के सेक की वजह से पिघल रहा होगा, जहन्नम के सेके की वजह से उनका जिस्म खत्म हो रहा होगा। अरे दुनिया में रहने वालों जरा सोचो तो सही ना, जिस आग का सेका इतना सख्त है कि 500 मील दूर तक अगर लग जाए जिस्म पिघल जाते हैं, जिस्म खत्म हो जाते हैं। जरा सोचो तो सही ना, जब उस जहन्नम में जिस्म डाला जाएगा फिर जिस्म का आलम क्या होगा। अगर चाहते हो कि जहन्नम की आग से बच जाए फिर सदा लगानी पड़ेगी, फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी जुबान नबी की ज़ात पे दरूद व सलाम पढ़ा करती थी। आगे से महफूज उसका तन्हे बदने मेहरबानी कर सो, आगे से महफूज उसका तन का मतलब होता है ये जिस्म पे पहनने वाला कपड़ा, ये तेरा मेरा तन है और जिस्म ये मेरा तेरा जिस्म है। हाँ जब तू नबी की ज़ात पे दरूद पढ़ेगा, जब तू गज गज के अपने नबी की ज़ात पे दरूद व सलाम के गजरे पढ़ा करेगा, फिर जहन्नम की आग तेरे पास क्या लेने आएगी। वो तो पहले से कहेगी कोई और नहीं आया, मदीने वाले का गुलाम आया है।
رحمتیں نازل کرتا ہے. جو جناب والا 10 مرتبہ پڑھے پھر سوچو کتنی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہوں گی. میرے کریم لجپال لگی سر رات تشریف لے جا رہے, حضور تشریف لے جا رہے, ایک جنگل سے گزرے. میرے آقا کریم کے صحابہ بھی حضور کے ساتھ ہیں. اتنی دیر میں حضور جا رہے ہیں, راستے میں چلتے جا رہے ہیں, بیابان جنگل ہے, بیابان علاقہ ہے. اتنی دیر میں لوگوں میرے تیرے نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کی آوازیں آنے لگ گئی. میرے تیرے نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کی آوازیں آنے لگ گئی. صحابہ حیران ہو گئے, اللہ سنیا یہ درود کون پڑھ رہا ہے؟ سبحان اللہ کی آواز آئے. یہ درود کون پڑھ رہا ہے؟ انسان بھی کوئی نظر نہیں آتا, پرندہ بھی کوئی نظر نہیں آتا. صحابہ نے حضور کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے سوال کیا, سنو درود آپ پہ پڑھا جا رہا ہے لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا, پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا, پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا. میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں پوچھنا چاہتے ہو یا رسول اللہ؟ ہاں ہم پوچھنا چاہتے ہیں, جواب بھی لینا چاہتے ہیں. نبیوں کے امام کائنات کے والی میرے کے نبی لجپال فرماتے ہیں اے پیارو وہ پتھر نظر آ رہا ہے. جی آقا ہمیں نظر آ رہا ہے. فرمایا یہ بہت بڑا پتھر ہے, یہ بہت بڑا پہاڑ ہے, لیکن دیکھو اس پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹا سا پتھر ہے جو تمہارے نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے. وہ جو پتھر ہے وہ تمہارے نبی پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے, وہ تمہارے نبی پہ درود و سلام کے گجرے بھیج رہا ہے. ارے سنا سمجھانا یہ چاہتا ہوں, اگر بے جان پتھر میرے تیرے نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھے, میرا تیرا نبی اس پتھر کو جانتا ہے, تو جو کلمہ پڑھ کے امتی نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھے گا, اور میرا نبی اس سے کتنا پیار کرتا ہوگا. میرا نبی اس سے کتنا پیار کرتا ہوگا. پھر اسی لیے کہتے ہیں جو پڑھے گا صاحب اولاد کے اوپر درود وہ آگے سے محفوظ اس کا تنی بدن سدائے نظر آگ سے محفوظ اس کا. حمد و سلام لائق تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین, اللہ کریم کی توفیق سے اور مالک کائنات کے لطف و کرم سے رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک جمعۃ الوداع اللہ کریم نے زندگی میں ہمیں اس باوقار اور با رونق دن کی عظمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی.
اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر اس ماہ مکرم کے صدقہ سے، آج کے اس عظیم دن کے صدقہ سے اللہ حضور کی ساری امت کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے اس علاقے کے ممتاز عالم حضرت مولانا امجد چشتی صاحب تشریف فرمائے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ آگے تشریف لیں، مہربانی آگے تشریف لیں، آگے تشریف لیں، علماء جتنے بھی تشریف فرمائے آپ سے گزارش ہے آپ آگے تشریف لیں۔ حضرات، جمعۃ المبارک کی اس باوقار اور باادب نشست کے اندر آپ حضرات کے ضمن میں ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر مجھ فقیر کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ احباب کو سن کر پھر اس پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ، جمعۃ الوداع، اللہ کریم نے حضور کی امت پر بے شمار احسانات فرمائے۔ سب سے بڑا احسان اللہ کریم نے ہم پہ یہ فرمایا کہ پاک پروردگار نے مجھے اور آپ کو حضور کا امتی بنایا، مجھے اور آپ کو حضور کا غلام بنایا، مجھے اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان بنایا۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت ہے اور سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اب یہ مرضی اپنی اپنی ہے کہ کون کس طرح حضور سے وفا کرتا ہے، کون کس طرح حضور سے محبت کرتا ہے، اور کون کس انداز میں حضور سے وفا کا اظہار کرتا ہے۔ حضرات، اس باادب نشست میں جمیع احباب کے کہنے پر ایک اہم موضوع ہے جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اور جو اسلام کے ارکان میں تیسرا رکن ہے۔ آج آپ احباب کے ذمن میں اسے سمجھانا مقصود سمجھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے